بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسفر اعجاز یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مسفر اعجاز۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملک محمد امیر خان المعروف نواب آف کالا باغ۔ نواب آف کالا باغ کا نام ملک محمد امیر خان تھا۔ وہ 20 جون 1910 کو کالا باغ میں پیدا ہوئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ ان کا شمار ملک کے بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ 1940 میں منٹو پارک لاہور میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو نواب ملک امیر محمد خان اس میں خود بنفس و نفیس شامل ہوئے۔ قائد اعظم نے اس جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریر و تقریر کے ذریعے عوام کو بیدار کرنا ہوگا اور ان کاموں کے لیے فنڈز کی ضرورت پڑے گی، لہذا آپ تمام دوست تحریک کے لیے فنڈز دیں۔ اجلاس میں موجود ہر آدمی نے اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دینے کا اعلان کیا۔ اس دوران قائد اعظم کے سیکرٹری چندہ نوٹ کرتے رہے۔ جب تمام لوگوں نے امداد کا اعلان کر دیا تو اجلاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک خوبصورت دراز قد نوجوان پچھلی قطار سے اٹھا اور اعلان کیا، سیکرٹری صاحب، جتنا چندہ سب لوگوں نے جمع کرانے کا اعلان کیا ہے اس تمام چندے کے برابر تحریک پاکستان کے لیے میرا چندہ شامل کیا جائے۔ اجلاس میں شامل تمام رؤسائے پنجاب اور خود قائد اعظم محمد علی جناح یہ اعلان سن کر دنگ رہ گئے۔ قائد اعظم نے فرنٹ لائن سے پچھلی لائن میں لگی کرسیوں پر بیٹھے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھ بیٹھے نواب ممتاز دولتانہ سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ جس کے جواب میں دولتانہ صاحب نے کہا، جناب یہ ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے ممتاز دولتانہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ والی اپنی کرسی ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ سکیں۔ چنانچہ قائد اعظم نے نواب صاحب کو پچھلی قطار سے بلا کر اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا دیا۔ ملک امیر محمد خان نے زرعی پیداوار بڑھانے کے سلسلے میں کاشتکاری کے جدید طریقوں اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا۔ 1958 کے مارشل لاء کے بعد جب ملک میں زرعی اصلاحات نافذ ہوئیں تو انہوں نے کالا باغ کی زرعی جائیداد میں سے 22,000 ایکڑ سے زیادہ زمین زرعی کمیشن کے سپرد کر دی۔ مارشل لاء سے پہلے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن بھی تھے۔ سابق حکومتوں کی طرف سے دوبارہ عہدوں کی پیشکش ہوئی، ایک دفعہ مرکزی وزارت اور دوسری دفعہ صوبائی گورنری، لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ 9 دسمبر 1958 کو PIDC کے صدر مقرر ہوئے۔ 1 جون 1960 کو صدر ایوب خان نے انہیں مغربی پاکستان کا گورنر جنرل مقرر کیا۔ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان جب گورنر مغربی پاکستان بنے تو وہ اپنی کار پہ جھنڈا نہیں لگاتے تھے۔ کسی نے ان کو اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگانے کو کہا تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ جس جھنڈے نے کل اتر جانا ہے میں ایسا جھنڈا لگاؤں ہی کیوں۔ نواب آف کالا باغ کے دور اقتدار میں گورنر ہاؤس کا تمام خرچ اسٹیٹ آف کالا باغ برداشت کرتی تھی۔ گورنر ہاؤس میں شراب نہیں جا سکتی تھی۔ گورنر ہاؤس میں مسجد تعمیر ہوئی، سفارش کے لیے سگا بیٹا بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ نواب آف کالا باغ نے ہمیشہ عوام کو ترجیح دی اور نواب آف کالا باغ سیاست پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ سن 1976 میں نواب زادگان کے خلاف عوامی لہر کی شدت میں اضافہ ہوا، جس کا پہلا بڑا سیاسی نتیجہ سن 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں سامنے آیا۔ ان انتخابات میں نواب صاحب کے صاحبزادے نواب زادہ مظفر خان کے مقابلے میں مقبول خان نیازی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ سن 1988 کے انتخابات میں جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالستار خان نیازی کی کامیابی سے نواب زادگان کی سیاسی اہمیت میں مزید کمی ہو گئی۔ کالا باغ کے اس طاقتور خانوادے کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے میں ایک مقامی تنظیم بغورچی محاذ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سیاسی زوال کے اس وقفے کے بعد سن 2002 کے انتخابات میں یہ خاندان ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا جب نواب صاحب کی پوتیاں عائلہ ملک اور سمیرہ ملک قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔
ان کے بعد نواب صاحب کا ایک پر نواز صاحب بھی سن 2013 کی قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کا خاندان زوال کے اس دورانیے کے بعد سیاست پر ایک بار پھر نمایاں ہے، لیکن نواب صاحب کے زمانے کے لوگ اب بھی الف لیلا داستانوں کی طرح یاد کرتے ہیں۔ جب شام ڈھلنے پر ان کے خاندان کی خواتین گھر سے نکلتی تو روشنیاں گل کر دی جاتی، ڈھنڈورچی ڈھول بجاتا ہوا نکلتا اور مرد راستے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ نوابوں کے خاندان کی عورتوں پر کسی غیر مرد کی نظر تک نہ پڑ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ حکم عدولی کرنے والوں کی کھال تک کھچوا لی جاتی تھی۔ لوگوں کو بورڈ والے بنگلے کی رونقیں ابھی تک یاد ہیں جہاں نواب صاحب کچہری لگاتے اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس دوران ان کے مصاحبین اور کارندے حسب مرتبہ خاموش بیٹھے یا کھڑے رہا کرتے تھے۔ نواب صاحب کی صبح بھیگے بادام اور گاجروں کے ناشتے سے ہوا کرتی تھی۔ 26 نومبر 1967 کی صبح بھی نواب صاحب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سجی سجائی سینی یعنی گول ٹرے ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے، لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آ گیا۔ اس روز کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ نواب صاحب کے 2 فرزند دروازے پہ کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کے بجائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھے اور ہیجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ نواب امیر محمد خان کے سوانحگار سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب نواب آف کالا باغ میں یہ واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ نواب صاحب کے بورڈ بنگلے میں جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، اسکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو اور امریکی خاتون اول مس روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے، گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے آثار تھے۔ اس کشیدگی کے پتہ بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی عیاں تھا۔ سید صادق حسین شاہ کے مطابق نواب صاحب کے 2 بیٹوں نواب زادہ مظفر خان اور نواب زادہ اسد خان کے اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ داخلہ اسی کشیدگی کا تسلسل تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی باہر سیڑھیوں پر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دیں اور ساتھ ہی فائرنگ کی آواز بھی سنائی دی۔ ستمبر 1966 میں گورنری سے مستعفی ہونے کے بعد وہ اپنی جگیر پر واپس آ چکے تھے، جہاں 26 نومبر 1967 کو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام ان کے بیٹے ملک اسد پر لگایا گیا، مگر اس الزام کو ثابت نہ کیا جا سکا۔ نواب آف کالا باغ کی میت کو جس قسم پرسی سے دفن کیا گیا وہ عبرت کا نشان تھا۔ یہ شخص جو یوں ایک صوبہ بے بسی کے ساتھ مارا گیا کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تھا۔ یہ عقل والوں کے لیے ایک اشارہ ہے کہ یہ ساری طاقتیں فقط اسی جہاں تک ہیں۔ ایک دن یہ طاقت کا سورج، یہ غرور کا سورج ڈھلنا ہوتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔